الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے اکابر علماء کرام کے بیانات آپ سن رہے ہیں، اور یہ سب حضرات وہ ہیں جو آپ ہی کے علاقے کے ہیں، اور یہاں کی ضرورتوں سے، حالات سے، تقاضوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اور ایسے علماء کا علاقے میں موجود ہونا یہ بہت بڑی شکر کی بات ہے۔ جس طریقے پر آدمی اگر ایسی جگہ رہے جہاں اچھے ڈاکٹر موجود ہوں کہ جب ضرورت ہو ان سے رجوع کر لیا جائے اور بیماری سے صحت حاصل کر لی جائے، تو ایسا آدمی مطمئن رہتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر آبادی میں، ہر علاقے میں ایسے معتبر اور مستند علماء موجود رہیں جن سے بوقت ضرورت رجوع کیا جائے، اور ان سے وابستگی دین حق پر استقامت کے لیے ضروری اور لازم ہوتی ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب گانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی علاقے میں تشریف لے جاتے تو مقامی علماء کی قدردانی پر بہت زور دیتے اور یہ فرماتے تھے کہ ان کی مثال فیملی ڈاکٹر کی طرح ہے، جو مزاج شناس ہوتا ہے اس کے مطابق دوا علاج تجویز کرتا ہے۔ باہر سے آنے والا یقیناً ایک مہمان کی حیثیت سے قابل اکرام ہو سکتا ہے، لیکن عوام کو زیادہ نفع انہی علماء سے پہنچتا ہے جو انہی کے درمیان رہتے ہیں۔
اس لیے ان کی قدر ضرور کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس پورے علاقے پر جا بجا مدارس قائم ہیں، علماء موجود ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، ایک اچھی فضا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے اکابر محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے اور خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ یہ جلسہ خاص طور پر مدرسے کی کارکردگی اور ان خوش نصیب حفاظ کی دستار بندی اور عزت افزائی کے عنوان پر منعقد ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور یہ حدیث آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی۔ کوئی ایسی نادر و نایاب حدیث نہیں ہے جو سامنے نہ آئی ہو، مگر بعض باتوں کی اہمیت اس درجہ ہوتی ہے کہ انہیں بار بار سنایا جائے اور ذہن نشین کیا جائے اور ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا جائے۔ یہ حدیث بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس کے روایت کرنے والے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ اگر ہل رہا ہے تو اس لیے ہل رہا ہے کہ دم میں دم اور جان میں جان باقی، اور اگر جان نکل جائے اور بدن اور روح کا رشتہ ختم ہو جائے تو یہ ہاتھ ہل نہیں سکتا، یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، یہ زبان بول نہیں سکتی، یہ کان سن نہیں سکتے، یہ دل دماغ سوچ سمجھ نہیں سکتے۔ ہر طرح کے عمل کا سلسلہ موت کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، مرنے کے بعد آدمی چاہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، ذکر اذکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جان نکل گئی اور بدن بے جان ہو گیا۔ موت عمل کے سلسلے کو کاٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدمی نے موت سے پہلے 3 انتظامات کر لیے ہوں تو اگرچہ اس پر موت طاری ہو جائے لیکن اس کے ثواب میں، اجر میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا موت کے باوجود۔ یہ اللہ کی شان کریمی، میٹر چلتا رہے گا۔ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، لیکن جو اس نے پہلے سے کام کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی
اس کی بنیاد پر اس کے ثواب میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ وہ 3 کام ہیں۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، مرنے سے پہلے کوئی صدقہ جاریہ کا انتظام کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسے میں کمرہ بنا دیا، لوگوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا، سمر سیبل لگا دیا، کوئی لائٹ لگا دی، اور کوئی صدقہ جو باقی رہنے والا ہو۔ یہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا لیکن یہ چیزیں جب تک باقی رہیں گی اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، ظاہر ہے کہ ہماری زندگی تو مختصر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال میں ہے، اور 70 سے اوپر کم ہی لوگ جا پائیں گے، اس سے پہلے ہی نمٹ لیں گے۔ معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ان لمٹ ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لمبی زندگی میں کامیابی کے لیے انتظام زیادہ کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ نے جو بھی موقع دیا ہو خیر کی جگہوں پر خرچ کریں اور صدقہ جاریہ کا انتظام کر کے جائیں، اور محض وصیت نہ کریں، نقد کریں۔ یہ نہیں کہ بھئی بیٹوں سے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر دینا، پتہ نہیں کرے کہ نہ کرے، یہ تو کچھ پتہ نہیں۔ جی میں آئے گا تو کرے گا، نہیں آئے گا تو نہیں کرے۔ ایک صاحب نے واقعہ لکھا کہ ایک ملازم پیشہ شخص تھے، وہ صبح تیار ہو کر ملازمت پر جانے لگے۔ راستے میں ایک انگور والا ملا، انگور پسند آئے، انہوں نے خرید لیے، اور ایک آدمی کے ذریعے گھر بھیجوا دیے، اور یہ کہلوا دیا کہ ابھی تو میں ملازمت پہ جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو میں انہیں استعمال کروں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ شام کو جب واپس آئے، کھانے کے لیے دسترخوان لگا تو انہیں یاد آیا کہ میں نے تو انگور بھی بھیجے تھے۔ پوچھا انگور کیا ہوا؟ کہ وہ تو سب بچوں نے کھا پی لیا، بھیجے تھے اس امید پر کہ ہم بھی کھائیں گے، بچا کے بھی نہیں رکھے، سب نے اٹھا دی۔ بس یہ دسترخوان بیچ میں چھوڑ کے کہا بھی آیا۔ یہ گئے اور جا کر کے ایک مسجد کے نام پلاٹ رجسٹرڈ کرا کے اور پھر واپس آئے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ ابا جی کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے بس کرایا میں کام۔ کہ بتاؤ تو صحیح کیا کرائے؟ کہ جی مجھے انگوروں سے بڑا سبق ملا کہ جب تم نے میرے لیے انگور تھوڑے سے نہیں رکھے تو میرے بعد میرے لیے صدقہ کیا کرو گے؟ لہذا میں تو نقد کر کے آ گیا۔ بھروسہ کچھ نہیں، قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے،
آخرت میں اکیلے سب مراحل کو طے کرنا ہے، جو کرنا ہے یہیں کر کے جاؤ جب تک دم میں دم اور جان میں جان۔ بعد والوں پہ بھروسہ نہ کرو، اور ہر آدمی اس کا محتاج ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ جاریہ کا انتظام کرے۔ صدقہ جاریہ کے لیے پوری عمارت بنانا ضروری نہیں ہے، آپ ایک اینٹ دے دیں، جب تک وہ اینٹ رہے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں میٹر چلتا رہے گا، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے، جذبہ۔ اگر تھوڑی بھی چیز ہے لیکن جذبہ اچھا ہے ثواب عظیم الشان ہے، اور بڑی چیز ہے جذبہ اچھا نہیں ہے ثواب کچھ نہیں۔ تو ہمارا یہ ماحول بننا چاہیے، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑے کیا چھوٹے، اپنے ذاتی خرچ میں سے کچھ خرچ نکال کر صدقہ جاریہ کا انتظام ہو۔ اس کا جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے۔ الا من صدقۃ جاریہ۔ اس کے بعد فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ چھوڑ کر آدمی دنیا سے گیا۔ اس کی بہت سی صورتیں، علم دین حاصل کیا، پھر بچوں کو پڑھا دیا، حافظ بنا دیا، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، نورانی قاعدہ پڑھا دیا۔ جن بچوں نے پڑھا انہوں نے اور آگے پڑھا دیا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا، تو یہ جو پہلے استاد صاحب ہیں ان کا بھی میٹر چلتا رہے گا۔ اسے ہلکا نہ سمجھا جائے، یہ بنیادی خدمت ہے دین کی، کہ بچوں کو صحیح قرآن پڑھنا آ جائے، قواعد تجوید یاد ہو جائیں، صحیح ادائیگی کے ساتھ وہ قرآن پڑھنے لگ جائیں، ضروری معلومات دین کی انہیں آ جائیں۔ اور علم ينتفع به، اور بڑی کتابیں پڑھائے تو اور اچھی بات، مگر اس پر مدار نہیں ہے۔ کوئی بھی علم کا درجہ ہو، جب بھی آدمی نفع پہنچائے گا اس کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی، کتاب لکھ دے، مضمون لکھ دے، فتویٰ لکھ دے، مسائل لکھ کے شائع کر دے، دینی رہنمائی کر دے، جب تک امت اس سے فائدہ اٹھائے گی اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امت میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی، سب سے اونچا درجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑے معلم ہیں۔ قرآن ان کے ذریعے ہمیں ملا، احادیث شریفہ ان کے ذریعے ہمیں ملی۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی قرآن پڑھایا جائے گا، احادیث کا سلسلہ ہوگا، جن صحابہ سے وہ علم ہم تک پہنچا ہے ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور علم ينتفع۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم، جن کی فقہ امت کی اکثریت ان کو مانتی ہے، انہوں نے جو مسائل لکھ دیے، بتلا دیے، سکھلا دیے، قیامت تک جب تک بھی ان کے مسئلے پہ عمل ہوگا امام صاحب کا درجہ بلند ہوتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے ایسا علم چھوڑا ہے جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔
تو جو حضرات اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ اسی جذبے سے کام کریں کہ ہماری موت تو آنی ہے، لیکن ایسا انتظام اللہ تعالیٰ کروا دے کہ موت کے بعد بھی ہمارے درجے بلند ہوتے رہیں، چاہے وہ مکتب کے پڑھانے والے ہوں، مدرسوں کے پڑھانے والے ہوں، دارالفتہ میں بیٹھ کر کام کرنے والے ہوں، ان سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور علم ينتفع به۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا ولد صالح يدعو له، یا کوئی ایسا نیک بچہ، نیک اولاد، لڑکا یا لڑکی چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، لیکن ایسی اولاد چھوڑیے جو قرآن پڑھنے والی ہے، جو دین پڑھی ہوئی ہے، جو دعا کرنے والی ہے، جو اپنے لیے دعا کرتی ہے تو والدین کے لیے بھی کرتی ہے، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ۔ یہ سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پوری امت کے لیے۔ اگر اولاد کو آپ نے قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، تو وہ کبھی بھی آپ کو بھولے گی نہیں، اور آپ کے لیے رفع درجات کا سبب بنے گی۔ اور آپ نے قرآن نہیں پڑھایا، اور فلاں پڑھا دیا، اور فلاں پڑھا دیا، قرآن نہیں پڑھایا، دین نہیں پڑھایا، تو وہ آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے دوسروں کی محتاج ہو جائے گی۔ چنانچہ کیا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں جی قرآن خوانی کروا دو، تو بھی آ جاؤ، یہ بھی آ جاؤ۔ مدرسے کے بچے تو اسی کام کے لیے رہ گئے، بہت سی جگہوں پہ قرآن خوانی کروا دو۔ تو ہم کہا کرتے ہیں کہ بھائی قرآن خوانی کروا رہے ہیں آپ، تو دوسرے کو کیا پڑھی ہے؟ تمہارے ابا کے بارے میں دوسروں کو کیا پڑھی ہے؟ ابا کہیں بھی رہیں، دوسروں کو کیا پڑھی ہے؟ تمہاری خاطرداری میں وہ آ جائے گا اور ورقے چھوڑ چھوڑ کے پارا پڑھ دے گا، کیا پتا؟ کیونکہ قرآن خوانی پہ نظر پارا پڑھنے پہ نہیں ہوتی، نظر کسی اور چیز پہ ہوتی ہے، اس لیے آتے ہیں۔ اب فرض کرو اس نے پڑھ بھی لیا، اور جب دعا کا نمبر آیا تو اس نے اپنے ابا کو پہنچا دیا، بلایا تم نے، تو روک لو گے کیا کسی کو؟ بھائی کوئی گارنٹی ہے کہ جو آپ کے گھر آ کر کے پڑھے وہ آپ کے ابائی کو پہنچائے؟ آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو مولوی صاحب سے دعا کروا دی تھی کہ ہمارے ابا کو جائے۔ ارے اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہے، وہ تو جو اکیلا کہے گا وہاں پہنچے گی۔ اس نے چپکے سے پہلے ہی سپلائی کر دیا، دسترخوان آپ نے لگایا، سپلائی کہیں اور ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اولاد پڑھی بھی نہیں ہے۔ اولاد اگر پڑھی بھی ہوگی تو جب بھی وہ پڑھے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو بھول جائے۔ جو بھی شخص قرآن پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے تو جب اپنے لیے دعا کرے گا تو اپنے بڑوں کے لیے، والدین کے لیے ضرور دعا کرے۔ او ولد صالح يدعو له۔ تو آج ہمیں اس کا عہد کرنا ہے، عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو دین ضرور سکھلائیں گے۔ بچوں ہوں، پوتے پوتیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، بھتیجے بھتیجیاں ہوں، بھانجے بھانجیاں ہوں، یا جن پر بھی ہمارا زور چل سکتا ہو، ان کو قرآن پڑھایا جائے اور مدرسے میں بھیج کر پڑھایا جائے۔
خالی یہ نہیں کہ گھر بلا کے پڑھوا دو، اس میں ماحول نہیں بنتا، ماحول بھی ضروری ہے۔ بچہ بچے کو دیکھ کے پڑھتا ہے، مسابقت کا جذبہ ہوتا ہے، تربیت والے ماحول میں رکھ کر بچے کو پڑھایا جائے، بچیوں کو پڑھایا جائے، تاکہ یہ اولاد ہمارے لیے ہماری موت کے بعد رفع درجات کا سبب بن سکے۔ تو یہ تین چیزیں پیغمبر علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمائیں۔ اسی کے تحت میں اور بھی وہ سب کام آ سکتے ہیں جن کا تعلق صدقہ جاریہ سے ہو، یا علم کی اشاعت سے ہو، یا تعلیم و تربیت سے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے زندگی میں بھی نفع بخش ہوں اور آخرت میں بھی نفع بخش ہوں۔ اس مدرسے کو بھی قبولیت سے نوازے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے، پوری بستی میں خیر، عافیت، سنت اور ہدایت کی شمعوں کو روشن فرمائے، گھر گھر میں دینداری کو عام فرمائے اور ہر طرح کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔